بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بہادر شاہ ظفر کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، تو آج ہم اس غزل کے جو بقیہ اشعار ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے۔ تو آج کا شعر چہارم ہے، شعر سوم ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو عزیز طلبہ سب سے پہلے میننگز دیکھیں گے۔ جب تک الفاظ معنی آپ کو نہیں آئیں گے آپ کبھی بھی اچھی تشریح نہیں کر سکتے۔ بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا جو درختوں کے اوپر بیٹھتا ہے، اور باغبان کہتے ہیں بچوں مالی کو جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اسی طرح صیاد جو ہوتا ہے وہ شکاری ہوتا ہے جو باغات میں جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اور پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ فصل کہتے ہیں موسم کو، اور بہار پھول کھلنے کا موسم۔ اب پھول کھلنے کا موسم بچوں پرندوں کے لیے بڑا سہانا موسم ہوتا ہے، اس میں پھول کھلے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں، تو پرندے درختوں پر پودوں پر بیٹھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے اس میں بلبل کے حوالے سے بتلا رہا ہے کہ بلبل بیچارہ جو ہے وہ بہار کے موسم میں، یعنی پھول کھلے ہوئے تھے اس موسم میں بیچارہ قید ہو گیا، جس موسم نے اس نے زندگی کو مزے لوٹنے تھے، زندگی کا لطف اندوز ہونا تھا۔ تو مفہوم دیکھیں گے: مجھے دشمنوں اور دوستوں سے کوئی شکایت نہیں، بس مقدر میں قید لکھی تھی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی زندگی کے مصائب اور مشکلات سے روشناس کروا رہا ہے۔ اگر ہم لفظی معنوں میں اس کی تشریح دیکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بلبل ہے وہ بہار کے موسم میں قید ہو چکا ہے، تو شاعر کہتا ہے بلبل کو باغبان سے بھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے کہ باغبان نے اس باغ کی رکھوالی جو ہے اچھے طریقے سے نہیں کی، اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ قید آ گئی، اور نہ ہی مجھے ایک صیاد سے یعنی شکاری سے کوئی گلہ شکوہ ہے، کیونکہ شکاری کا کام ہی شکار کرنا ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مالی سے اور شکاری سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہاں بس میری قسمت ہی کچھ ایسی بری ہے کہ ایسے خوبصورت، ایسے سہانے بہار کے موسم میں پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ خوشبوئیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو اس موسم میں میری قسمت میں قید لکھی تھی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے شکاری سے بھی مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور نہ ہی مالی سے کوئی گلہ شکوہ ہے، بس میرے نصیب ہی ایسے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے میری قسمت ہی ایسی لکھ دی، میرا مقدر ہی ایسا ہے کہ ایسے خوبصورت موسم میں مجھے قید ہونا تھا۔ تو بچوں یہ تو اس غزل کے ہو گئے لفظی معنی، اصل میں اس غزل کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مکمل طور پر انگریز بر صغیر پر قابض ہو گئے اور نوآبادیاتی نظام قائم کر لیا، تو بچوں اس وقت آخری مغل بادشاہ جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ تو ان کی جو حکومت ہے وہ زوال پذیر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور ان کو قید کر کے برما کے شہر رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اصل میں شاعر جو ہے انہی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ باغبان سے مراد اس کے اپنے ہی لوگ ہیں، اور صیاد سے مراد وہ انگریزوں سے لے رہا ہے جو بر صغیر میں آ گئے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے نہ انگریزوں سے کوئی گلہ شکوہ ہے، نہ ہی میرے اپنے محافظوں سے، اپنے لوگوں سے، بس میرے مقدر میں ہی یہ قید لکھی تھی، میرے نصیب ہی ایسے لکھے تھے کہ میں نے قید ہونا تھا، میری بادشاہت، میری سلطنت نے زوال پذیر ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے شاعر تحریر کرتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بس میری مقدر میں یہ غم لکھے تھے، یہ زوال لکھا تھا۔ تو ہر کسی کی حکومت کو زوال آتا ہے، تو میری حکومت کو بھی زوال آ گیا، تو کوئی بات نہیں۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ شعر لکھ سکتے ہیں: کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے،
مقدر میں ہمارے جو لکھے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر جو تھا شعر صوم، وہ اس کی تشریح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس شعر کا اور اس پوری غزل کا جو پس منظر ہے وہ مغل حکومت کا زوال ہونا ہے، اور انگریزوں نے آ کر جو نوآبادیاتی نظام قائم کیا تو اس کے متعلق شاعر جو ہے وہ تحریر کر رہا ہے، اور یہ غزل جو ہے انہوں نے اپنے قید کے زمانے میں لکھی۔ تو شعر چہارم کی طرف آتے ہیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہ کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں۔ تو حسرتیں بچوں خواہشات، ایسی خواہشات جو پوری نہ ہو سکے، اور داغدار دل زخمی دل۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے میرے دل میں حسرتوں کی جگہ نہیں ہے کیونکہ میرا دل پہلے زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جو دل پہلے زخموں سے چور ہے، غموں سے بھرا پڑا ہے، تو ایسا دل جو غموں سے بھرا پڑا ہو تو اس میں زندگی کی کوئی خواہشات، کوئی خوشیاں، کوئی رونقیں آباد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دل تو دکھی ہے۔ تو اسی طرح شاعر کا دل بھی دکھی ہے، تو وہ اپنے دکھی دل کی جو داستان ہے وہ سنا رہا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر حسرتوں سے مخاطب ہے، ان سے بات کر رہا ہے، ان سے کلام کر رہا ہے۔ تو شاعر حسرتوں سے کہتا ہے کہ اے حسرتوں، تم میرے قریب نہ بھٹکو کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں بہت سی خواہشات، امنگیں وہ جاگتی رہتی ہیں، کبھی کسی چیز کی خواہش، کبھی کسی چیز کی خواہش، کبھی کسی چیز کی خواہش۔ تو ہر دل میں کوئی نہ کوئی خواہشات ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس طرح شاعر بھی ایک انسان ہے، تو اس کے دل میں بھی خواہشات جو ہیں وہ ابالے کھا رہی ہیں، اس کے دل میں بھی خواہشات آ رہی ہیں، لیکن شاعر جو ہے ان کو کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے دل میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں جگہ ہی نہیں ہے، میرا دل جو ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے میرے دل میں ان خواہشات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا کہ جناب بہادر شاہ ظفر جب یہ غزل تحریر کر رہے تھے تو یہ قید میں تھے، درون قید یہ جو غزل ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے شاعر جو ہے وہ دکھی تھا، اس کی بادشاہت چھن گئی تھی، اس کا اقتدار کھو گیا تھا، اس کے بیٹوں کو زندہ تلواروں سے جو ہے ذبح کر دیا گیا، اور ان کے سر جو ہے بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے گئے۔ تو اس لیے شاعر کا دل جو ہے وہ دکھی تھا، غم زدہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان خواہشات سے کہتا ہے کہ تم کہیں دور چلے جاؤ۔ بچوں، جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کے پاس خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس کے پھر ایسے دل میں امنگیں بھی جاگتے ہیں۔ اب جب دل ہی زخمی ہو گیا ہے تو ایسے زخمی دل میں، ایسے دکھی دل میں کیا خواہشات آئیں گی؟ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو شعر چہارم ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، شعر پنجم۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ تو مشکل میننگ اس میں کوئی نہیں ہے ایسے۔ کنج ٹکڑے کونے یا گوشے کو کہتے ہیں، مزار سے مراد یہاں قبر، یعنی قبر کا ٹکڑا، قبر کا کونا، قبر کی جگہ۔ مفہوم دیکھیں گے، زندگی کے دن ختم ہوئے، اب قبر میں ہی راحت ملے گی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں ان سے روشناس کرا رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا اقتدار جو ہے وہ چھن چکا ہے، میری حکومت چلی گئی، میری اولاد کو مار دیا گیا، اور جو خود بہادر شاہ ظفر تھے ان کو جلا وطن کر کے برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے میری جو زندگی کی مشکلات تھیں اب وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ اب موت آنے والی ہے۔ موت جو ہے وہ بچوں ایک اٹل حقیقت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ آپ دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، جہاں مرضی بھاگتے رہیں،
جس دنیا میں چلے جائیں، جس شہر میں، جس ملک میں، جہاں بھی چلے جائیں، لیکن موت نے ایک دن آپ کا گلا ضرور دبوچنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شعراء کرام نے بھی اس موضوع کو لکھا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو اس طرح شاعر تحریر کرتا ہے کہ جتنے مرضی دکھ تکالیف آنے تھے میں نے اپنی زندگی میں جھیل لیے، میں خود جلا وطن ہو گیا، قید کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے میری حکومت اور میرا اقتدار چلا گیا۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو میری زندگی کی مشکلات تھیں، جو مصائب تھے، وہ اب ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب موت آنے والی ہے، تو میرے ان مصائب سے، ان دکھوں سے، ان غموں سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ میں مرنے والا ہوں تو زندگی کے جو بھی مصائب ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب شاعر کہتا ہے جب مر جائیں گے تو قبر میں جا کے سکون کریں گے، وہاں ہمیں راحت ملے گی۔ لیکن بچوں، مسلمان ہونے کے ناطے، اور شاعر بھی مسلمان تھا، تو مسلمان ہونے کے ناطے آخرت پر ہمیں ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو آخرت میں حساب کتاب تو ضرور ہوں گے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ہمیں صرف سکون ہی ملے گا، راحت ہی ملے گی۔ دنیا کے جو مصائب ہیں ان سے جان چھڑا کر اگر ہم مر بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ اب ہم مر ہی جائیں، یعنی اتنی مشکلات آ گئیں، اتنی مشکل زندگی ہے، اتنی مصیبتیں ہم پر، تو اے اللہ بس ہم مر ہی جائیں، موت آ جائے وہ بہتر ہے۔ تو موت جب وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ ہے ان کا کہ موت کے بعد جو ان پر گزرے گی وہ کیا خوشی، ہنسی خوشی گزرے گی، اس میں کیا راحت ہوگا، اس میں کیا سکون ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قبر کا عذاب جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے، قبر میں جو ہم ہمارا حساب کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، وہ ہم سے سوال جواب کریں گے۔ تو شاعر جو یہ بات کر رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اسے سکون نہ ملے۔ اس حوالے کو اقبال نے یہ لکھا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو ظلم و ستم سے ڈر کر، مشکلات سے ڈر کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مر جائیں، کہ قبر میں جا کے سکون کریں گے، لیکن قبر میں بھی اگر سکون نہ ملا تو پھر کیا کریں گے۔ تو آج کا یہ ہمارا آخری شعر تھا، اور اس کے ساتھ ہماری جو غزل ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔